بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات سامعین، قرآن مجید کا 16واں پارہ اور سورۃ الکہف کا آخری رکوع، اس کی چند آیات احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن و حدیث کو پڑھ کر، سمجھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی، اپنی دنیا اور آخرت کو پر رونق بنانے کی، کامیاب بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دنیا اور آخرت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کامیاب بنانے کے لیے جو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن اور حدیث جیسے دو اصول ہم سب کو عطا کیے، اللہ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کامیابی اپنا مقدر اور نصیب بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرات سامعین، جو آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے قرآن مجید کا 30واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت زلزال، زلزلے سے، زمین کو ہلایا جانا، زمین کو جھنجھوڑنا، اور زمین اپنا آپ جب کھو دے گی. ہم نے دیکھا 2005 میں زلزلہ آیا، اس سے پہلے بھی زلزلے آتے رہے، اس کے بعد بھی زلزلے آتے رہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگ مر گئے، کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا. یہ رب العالمین نے ہلکا سا زمین کو ہلایا. ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب اتنا شدید زلزلہ ہوگا، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر نکال دے گی. یہ تو آج زمین کے اوپر ہم بناتے ہیں، بلڈنگ بنا لی، مسجد بنا لی، عمارت بنا لی، محلات بنا لیے، فیکٹریاں بنا لی، تو یہ زمین کے اوپر کی چیزیں ہل جل کے تباہ ہو جاتی ہیں. لیکن اس دن کہ جس دن رب اس زمین کو بڑا جھٹکا لگائے گا، بڑا زلزلہ ہوگا، حضرات اسی سورت کے آخر میں رب العالمین یہ اعلان کرتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انسان اچھے اعمال کرتا ہے وہ ذرے برابر ہوں، انسان برے اعمال کرتا ہے وہ ذرہ برابر ہوں. کل قیامت کو اللہ احکم الحاکمین ذرہ برابر اچھے عمل کا بھی بدلہ عطا کرے گا. اگر ذرہ برابر برا عمل کیا ہے، گناہ والا کام کیا، تو رب اس کی سزا بھی ضرور دے گا. تو دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں برے کاموں سے، برے عملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جانے انجانے میں کر بیٹھے اللہ معاف کر دے، اور آئندہ سے ہمیں نیکوکار بنا دے، ہماری زندگیوں میں رونقیں پیدا کر دے، ہمیں نیک بنا دے، نیکوں کا ساتھ بنا دے، اور نیکوں کا ساتھی اور دوست بنا دے، نیکوں کا مددگار بنا دے. اور اللہ احکم الحاکمین اپنے مقربین میں بھی ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما دے. رب العالمین کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. جب مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ انسان نے ذرہ برابر بھی گناہ کا کام کیا ہے تو کل قیامت کو سامنے پائے گا، انسان نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا تو کل قیامت کو سامنے پائے گا. اسی بات کو مزید اچھے انداز سے، احسن انداز سے سمجھنے کے لیے سورۃ الکہف کا تھوڑا سا پچھلا حصہ تلاوت کر لیں. رب العالمین انعام کرتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کل قیامت کو جب ہم لوگوں کے نامہ اعمال ان کو تھمائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں تو کسی کو بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ والے کامیاب اور بائیں ہاتھ والے ناکام لوگ،
جب ناکام لوگ، نامراد لوگ، فیل ہونے والے، جہنم میں جانے والے بدنصیب لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو وہ اپنے گریبان کو، اپنے چہروں کو پیٹتے ہوئے وہ اپنی زبان حال سے کیا کہیں گے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس اس کتاب نے تو ہمارا کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، مگر ایک ایک چھوٹے بڑے عمل کو اس کے اندر درج کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ انسان کے عمل ہیں، اعمال ہیں اس کے، اچھے ہیں یا برے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تم لوگوں کو ایسے اعمال کی خبر نہ دوں کہ جو عمل صرف اور صرف خسارے کا سبب ہے؟ انسان عمل تو کرتا ہوگا، بڑے نیک عمل سمجھ کے کرتا ہوگا، اچھا عمل سمجھ کے کرتا ہوگا، اجر و ثواب لینے کے ارادے سے کرتا ہوگا، لیکن وہ عمل اس کے لیے سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، جس کا نقشہ قرآن مجید کی سورۃ الغاشیہ کے اندر رب العالمین نے نقش فرمایا کہ کئی چہرے ایسے ہوں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اتنے عمل کیے ہوں گے، اتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، اتنے روزے رکھے ہوں گے، اتنے صدقہ زکات کیے ہوں گے، اتنے خیرات کیے ہوں گے، اتنے بھلائی اور نیکی کے کام کیے ہوں گے، حج اور عمرے کیے ہوں گے، نیکی کے جتنے بھی کرنے والے کام ہیں وہ سارے کام کیے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین ان کے اعمال کو روئی کے گالوں کی بھی حیثیت نہیں بلکہ اس سے بھی گیا گزرا کر کے ہوا کے ساتھ ان کو اڑا دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا کون سا ان اعمال کے اندر ہیر پھیر ہو گیا، ایسا کون سا ان عملوں کے اندر ایسا کوئی کام ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے عملوں کو رب روئی کے گالوں کی طرح بیکار اور ضائع کر کے انسان کے عملوں کو تباہ و برباد کر دے گا؟ فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے اعمال کی جو انسان کو صرف اور صرف خسارہ دیں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، انسان عمل کرتا تھا، انسان نمازیں پڑھتا تھا، دیگر نیکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ انسان کرتا تھا، اور اس کا گمان کیا تھا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کی کوشش تباہ و برباد ہو گئی، گمراہ ہو گئی، وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتا رہا، انسان نمازیں پڑھتا تھا، صدقہ زکات کرتا تھا، نیکی کے سارے کام کرتا تھا، اور اس کا یہ گمان تھا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس کا گمان یہ تھا کہ میں بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں، بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں۔ رب العالمین کہتے ہیں کام تو اچھے تھے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے عملوں کو رب روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گا، جن کے گمان کی دھجیاں اڑ جائیں گی، جن کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، جن کے اچھے عمل بھی ان کے کل قیامت کو کام نہیں آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جو اپنے رب کی ایتوں کا کفر کرتے رہے، اپنے رب کی ایتوں کا انکار کرتے رہے، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب سے ملاقات کا کفر کرتے رہے، شک میں رہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ رب العالمین کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے عملوں کو ضائع کر دیں گے، کل قیامت کو ان کے کسی عمل کا رب کی نظر میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے نا، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، صدقہ کرنا، سلام کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، حج کرنا، عمرے کرنا، خیرات کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنا، ایک ایک عمل سے بڑا عمل ہے، لیکن اگر انسان کے وہ عمل ہی ضائع ہو گئے، اعمال صالح، نیک اعمال، آج میرا موضوع کیا ہے، آج ہمارا سیکھنے والا سبق کیا ہے کہ وہ کام کہ جو میرے اور آپ کے نیک عملوں کو بھی تباہ کر دینے والے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ اجر لینے کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ رب کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ نماز پڑھتے ہیں اس لیے اپنی آخرت اور عاقبت کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن اگر وہی نماز میری اور آپ کی وبال جان بن جائے، فائدہ؟ نماز پڑھے اس انداز سے کہ وہ نماز آپ کے حق میں دعائیں کرے، قیام میں خشوع، رکوع میں خشوع، سجدے میں خشوع، تشہد میں خشوع، ایک ایک رکن کا حق ادا کرتے ہوئے، وگرنہ اگر نماز کو ضائع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز کے ٹھونگے مار کے سلام پھیرتا ہے، نماز
आसमान की तरफ उठती है, थोड़ी दूर जाके काली भुजंग बन जाती है, जल के स्याह हो जाती है, और पढ़ने वाले के लिए हिलाकत और तबाही और बर्बादी की बददुआ करती है। जा जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया, मुझे तबाह किया, अल्लाह तुझे करे। अमल तो किया था जहन्नम से बचने के लिए, और यही अमल उठ के इसके लिए बददुआएं करे, क्या फायदा फिर? अल्लाह ने अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, वो आमाल कि जो मुझे और आपको कल क़यामत को खसारे का सबब बना सकते हैं, खसारे का सामना करने वाले बन सकते हैं, उन आमाल को आज हम सीखेंगे कि जो मेरी और आपकी नेकियों को खाने वाले हैं। सबसे पहली बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद, जो इंसान की नेकियों को तबाह कर देता है। सबक क्या सीखना आज हमने? कि वो कौन कौन से आमाल हैं जो हमारे नेक कामों को तबाह कर देते हैं, नेक अमलों का खात्मा कर देते हैं, उनके अजर सवाब को जाया कर देते हैं, उनको रुई के गालों से भी गया गुजरा कर देते हैं, और कल क़यामत को इंसान खसारे का सामना करेगा, नुकसान उठाएगा। सबसे पहली बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला वो अमल जो इंसान को खसारे का सबब बनाएगा, इंसान के नेक अमलों को तबाह कर देगा, हसद है। हसद क्या है? डेफिनेशन क्या है इसकी? आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, आप पर अल्लाह ताला ने कोई फजल किया है, आप पर अल्लाह ताला ने इनामात की बारिश कर दी है, आप पर अपने थोड़ा सा पैसा रुपया दे दिया है, आप पर अपने अपनी कुछ नेमतें अता कर दी हैं, कुछ सहूलत के तौर पे आप पर अपने गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, इज्जत दे दी, मैं आपसे हसद करना शुरू कर दूं। आपको जो दिया है वो किसने दिया है? मुझे जो दिया है वो किसने दिया है? ये तकसीम किसकी है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के अंदर ऐलान कर दो, तमाम बादशाहों की बादशाही मेरे रब की है। तुतिल मुल्का मन तशा, वो जिसको चाहे बादशाह अता कर दे, जिसको चाहे बादशाह से तख्त समेत नीचे गिरा के उसको हकीर फकीर बना दे। वो तो इज्जो मन तशा, वो जिसको चाहे इज्जतों के ताज अता कर दे। वो तो जिल्लो मन तशा, वो जिसको चाहे दुनिया के सामने दलील और रुसवा कर दे। बियदिकल खैर, सारी की सारी भलाइयां किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। ये तकसीम मेरे रब की है, वो जिसको जितना चाहे नवाज दे। हम कौन होते हैं हसद करने वाले? हसद करने से अगले का नुकसान तो कोई नहीं होगा, अलबत्ता मेरा और आपका नुकसान इतना जरूर होगा, कम से कम इतना नुकसान होगा। आज अगर मैं हसद कर रहा हूं, मेरी जिंदगी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, मेरी कब्रें टांगों में कब्र मेरी टांगों के अंदर, और मेरी टांगें कब्रों के अंदर पहुंच चुकी हैं। मेरे सारे के सारे अमल मेरे सिर्फ एक छोटे से काम की वजह से तबाह बर्बाद करके रख दिए गए। किया क्या था मैंने? हसद। इन्हों मिल गया, मैनू क्यों नहीं मिला, कितों आया? खोज लगानी शुरू कर दी, सीआईडी लगानी शुरू कर दी, जासूसी करनी शुरू कर दी, बहतानबाजी। एक अमल से फिर ये गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करता गया। बदले में क्या मिला? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत वाली जुबान के कलिमात, इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद जो है ना, हसद, ये इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे खुश्क लकड़ियों को आग खा जाती है। एक लम्हे के लिए इसने हसद किया, इसकी जिंदगी के पिछले जितने भी नेक अमाल थे सारे के सारे तबाह हो गए। खसारे का सौदा है या फायदे का सौदा है, ये मैं अपने आप का बखूबी अंदाजा लगा सकता हूं, आप अपने आप का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। तो अल्लाह करे हम इस अमल से बचने वाले बन जाएं, दूसरों को बचाने वाले बन जाएं। हसद इतनी बुरी चीज है, इंसान के अमलों को तबाह कर देती है। हज़रात, दूसरी बात, अल्लाह ताला की आयात का इनकार करना, अल्लाह ताला की आयात का इनकार करना, अल्लाह ताला की मुलाकात का इनकार करना, जिसका भी जिक्र हमने कुरान की इब्तिदाई आयात में सुना, खुतबे की इब्तिदाई आयात में सुना कि वो लोग उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बि आयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही, जो अपने रब की आयतों का इनकार करते रहे और अपने रब से मुलाकात का इनकार करते रहे, शबूको शुबहात में रहे, जहां दिल किया मान लिया, जहां दिल न किया वहां पे छोड़ दिया। ये वो लोग हैं कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, इनके नेक अमल होने के बावजूद कल क़यामत को सिर्फ और सिर्फ ये अमाल भी खसारे का सबब बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब कुरान क्या है? रब की आयात क्या है? रब की निशानियां क्या है? कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर बन्नास की सीन तक ये सारी रब की आयात है। अलिफ लाम मीम की अलिफ से लेकर बन्नास की सीन तक ये सारी रब की निशानियां हैं।
الف لام میم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک یہ ساری کی ساری باتیں میرے رب کی ہیں، یہ ساری گفتگو میرے رب کی ہے، یہ سارے کا سارا حکم میرے رب کا ہے، یہ فرمان میرے رب کا ہے۔ اب جو بندہ اس قرآن کو نہیں مانتا، اب جو بندہ اس قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اسی قرآن کے اندر ہی آیا ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، ہم نے کئی اوروں کو بھی سنایا۔ کیوں جی ہم جھوٹ سے رکتے ہیں، باز آتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت کا، رب کی آیت کا کفر ہے کہ نہیں؟ تو رب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں ان کے نیک عمل بھی ضائع۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی قرآن کو جب ہم نے پڑھا، قرآن نے ہمیں درس دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کر، نیکی کر، اپنی گردن کو جھکا دے، اپنے کندھوں کو جھکا دے۔ اگر ماں باپ سے بات کرنی ہے تیرے لہجے کے اندر نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں۔ کیوں جی آج ہمارے سوشل میڈیا نے، آج ہمارے ڈراموں نے، آج ہماری فلموں نے ہمیں اس کا اپوزٹ دیا کہ نہیں؟ بچہ بلوغت کو پہنچا، باپ کی آنکھوں میں آ کر ابا جی تینوں کی بتائے زندگی میں گزارنی کہ تو گزارنی، باپ کے سامنے کھڑا ہو کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا۔ اور یہ سوشل میڈیا نے دیا تو دیا کیا؟ صرف اور صرف ماں باپ کو بزت کرنے کا، ماں باپ کو ذلیل و خوار کرنے کا، ماں باپ کی آنکھیں شرم سے جھکانے کا۔ صرف اور صرف ہمیں ایک اصول دیا جو اصول قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کو پڑھا، جب ہم نے رب کی آیات کو پڑھا، اسی قرآن کو پڑھا صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ رب کی آیات کیا ہیں۔ میں انکاری نہیں بننا چاہتا، میں کفر نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے نیک عملوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں سب سے پہلے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا نفع نقصان نہیں کر سکتا۔ ہاں نفع نقصان کرنا نہ کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ سارے بولیں، جن جن کو یقین ہے وہ بولیں۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ دینے والا، نہ دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ خوشیاں دینے والا، غمیاں دینے والا کون ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کو ہم نے پڑھا نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ سے نہیں ڈرنا، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ سے نہیں مانگنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ قرآن کو پڑھا، جب ہم نے قرآن کی آیات کو پڑھا، جب ہم نے رب کی نشانیوں کو پڑھا تو قرآن نے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا کس سے ڈرنا ہے؟ اس کے ساتھ ہی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لوگوں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج میں اگر اپنا محاسبہ کروں، ابھی ہم نے ابتدائی آیات میں کیا سنا کہ وہ لوگ جو رب کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔ کفر کرنا کیا ہے؟ نہیں ماننا۔ کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے، دین اسلام کو نہیں مانتے۔ تو وہ کون ہو گئے؟ بولیں، اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو، دین اسلام کی بات کو نہ مان کے وہ کون ہو گئے؟ اور اگر مسلمان نہ مانے تو وہ مسلمان رہے گا؟ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے آیا نا، اسی قرآن نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے کہا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرے گا کل قیامت کو اس کے عمل تباہ برباد ضائع ہو گئے۔ اب قرآن نے کہا سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ کتنے میرے یار دوست ہیں جو سچے ہیں؟ کتنے میرے یار ولی ہیں جن کے ساتھ میں روزانہ بیٹھتا ہوں، ہفتے بعد بیٹھتا ہوں، مہینوں بعد ملاقات ہوتی ہے؟ وہ کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہیں؟ رب کا قرآن اصول بیان کر رہا ہے بھی آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھا، جہاں پہ والدین کے ساتھ احسان کا درس دیا گیا، جہاں پہ ہمیں چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائی گئی، جہاں پہ ہمیں جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا گیا، جہاں پہ ہمیں سچوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا، وہاں پہ قرآن نے کچھ اور اصول بھی بیان کیے۔ فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آنا، ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کے ایمان کو کسوٹی بنانا، میرے نبی کی بات سے آگے کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی کی بات اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آج ہم نے نبی کا کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ لیا، ہم نے عشق نبی میں جان دینے کے نعرے تو لگا دیے، لیکن بات جب آتی ہے اللہ کے نبی کی، وہاں پہ مجھے اور کتابیں اور مسلک اور فرقے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب پھر اللہ کے نبی کی بات اعلیٰ نہ ہوگی نا، سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، پیار محبت کا درس ہے، پیار محبت کا ثبوت، پیار محبت کا اعلان اور پیغام کہ اللہ کے نبی کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔
اگر اللہ کے نبی کی بات کے مد مقابل کسی اور کی بات آ گئی تو مطلب کیا نکلا؟ قرآن کی ایتوں کا ہم انکار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی بات کو تو ہم نے اہمیت دے کے سب سے بلند کرنا تھا، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں اور دلیلیں اکٹھی کر کے اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت کو نعوذ باللہ گرا کے رکھ دیا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ایتوں کا کفر کرتے ہیں، ولقائہ اور رب سے ملاقات کے دن کا کفر کرتے ہیں، فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، رب نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا، کل قیامت کو ان کے عملوں کا کوئی وزن نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ حضرات اسی قرآن نے ہمیں اصول بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو، کیوں جی ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایمان والے ہیں تو اللہ کی بات کو پھر توجہ سے سماعت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ توجہ ہے آپ سب کی؟ اللہ کے قول کو توجہ دینی چاہیے، اللہ کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، تم نا بدگمانی سے بچ جاؤ۔ بدگمانی کیا ہے؟ مجھے کسی پر ڈاؤٹ ہو گیا، یہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ یہ ڈاؤٹ ہو جانا یہ کیا ہے؟ کنفرم نہیں ہے نا۔ مجھے لگتا ہے یار فلاں بندے نے نا چوری کی ہے، یہ میرے ذہن میں جو خیال آیا یہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ اور مجھے خود ابھی کنفرم نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اس کو موقع سے پکڑا نہیں ہے، لیکن میرا جو گمان تھا میں نے اس کو پکا کر لیا، پھر میں نے دوسرے کو بتایا، پھر میں نے تیسرے کو بتایا، پھر میں نے چوتھے کو بتایا، آہستہ آہستہ گراؤنڈ بننی شروع ہو گئی۔ قرآن کی آیت کا کفر ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض گمان ایسے ہیں کہ جو انسان کو صرف اور صرف گناہ دیتے ہیں، انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی عمل ترک کرتے ہیں تو قرآن کے اس مقام کو سامنے رکھیں کہ ایسے انسان جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے عمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ ایک دوسرے پر بہتان لگانا، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، جاسوسیاں کرنا، بدگمانی کرنا اور پھر اس کو پھیلانا، اللہ کا ملاکمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ بات سمجھ لگی ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کے ملاقات سے انکار کرنے کا انجام کیا ہے؟ انسان کی 100 سالہ کیا 500 سالہ نیکوکار پرہیزگار والی زندگی ہونا، اور آخر میں آ کے اگر اس طرح کے عمل اس کی زندگی میں پائے گئے، اللہ احکم الحاکمین یہ نہیں دیکھے گا اس نے 500 سالہ نیکوکار پرہیزگار بن کے زندگی گزاری ہے، یہ عمل آنے کی دیر ہے، اس کے پچھلے عمل سارے کے سارے تباہ و برباد، خسارے کا سودا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ فحبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی آیاتوں کا کذب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں اور رب سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، کیا بدلہ ہوگا ان کا سوائے اس کے کہ ان کے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ حضرات یہ پہلا اور دوسرا عمل جو ابھی ہم نے سماعت کیا ہے، جو میرے اور آپ کے نیک عملوں کو ضائع کر دینے والا، پہلا کون سا تھا؟ حسد۔ حسد میرے اور آپ کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ حسد سے مجھے حدیث یاد آ گئی، سعد بن معاذ صحابی کا نام سنا ہے؟ اور صحابی کا نام ہے تو پیار سے کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ نال پیار ذرا پوری کہو ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اسی راضی ہوئیے نہ ہوئیے، پوری دنیا راضی ہوئے نہ ہوئے، پوری دنیا سڑتی رہے پاویں، بکواس کرتی رہے پاویں، رب نے قرآن کے اندر سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، دنیا چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکتی، دنیا چاہ کے بھی رد نہیں کر سکتی۔ رب کی بات ہے، رب کے مقابلے میں کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ رب کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، دنیا راضی نہ ہو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اگر ان کے ذمے میں ہدایت نہیں ہے پھر ان کو ذلیل اور رسوا کر دے، تباہ و برباد کر دے، جو صحابہ اکرام کے بارے میں تبرہ بازیاں کرتے ہیں۔ حضرات وہ میرے نبی کے صحابہ، ان تمام صحابہ میں سے ایک صحابی جس کا نام ہے سعد بن معاذ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
30 साल की उम्र में मुसलमान हुए, 36 साल की उम्र में फौत हो गए। हमने हदीस पहले भी सुनी है। 6 साल इस्लाम के अंदर गुजारे हैं, नबूवत वाली जुबान ने जन्नत की बशारत दी है, और जब फौत हुए हैं रब ने अजर कितना दिया, मुकाम कितना दिया। 6 साल इस्लाम के अंदर जिंदगी गुजारने वाले इंसान को रब ने कितना बड़ा मुकाम और लेवल अदा कर दिया। फरिश्तों के सरदार को कहा जाओ जाके इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह से उनको जाके इतला दो, खबर दो कि साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए हैं, उनकी रूह को कब्ज कर लिया गया है। और जब उनकी रूह को फरिश्ते जन्नत के लिबास में लपेट के ले जा रहे थे ना, इhtazza अर्शुर रहमान, रहमान का अर्श खुशी से झूम उठा। 6 साल में कौन से ऐसे अमल किए होंगे। जब पता चला ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी मस्जिद के दरवाजे से जो बंदा दाखिल होगा ये जन्नती है, सहाबा ने देखा आने वाला साद बिन मुआज है। एक से अभी बहाना लगा के चले गया। 3 दिन उनके घर में रहेंगे, देखो तो सही ये कौन सा ऐसा अमल करता है जो हम नहीं करते, मैं भी वो अमल करूं, शायद नबूवत वाली जुबान से मेरे लिए भी जन्नत का पैगाम निकल आए। 3 दिन देखने के बाद कोई अमल मुनफरिद नजर नहीं आया, अमल वही जो ये करते हैं। हाँ, पूछने के बाद ये पता चला, वो कहते हैं कि आज तक मैंने किसी से हसद नहीं किया, रब ने जो नेमतें किसी को अता की हैं मैं उस पर खुश होता हूं, मैं सर के सवार नहीं हो जाता। अक्सर गाड़ियों के पीछे क्या लिखा होता है, जलने वाले तेरा, लिखा होता है कि नहीं। फिर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सड़या ना कर, दुआ करया कर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें उसूल बताया है, किसी के पास रब की दी हुई नेमत को देखो, नहीं अरबी से दुआ आती, पंजाबी से कर लो, अल्लाह ये नेमत तूने इसको अता की है, इसके नसीब में कर, इसके मुकद्दर में कर, और अल्लाह अगर तू इसको दे सकता है मुझे भी दे सकता है, इसको मजीद दे, मुझे भी अपने ज्ञान के खजाने से अता कर दे। अल्लाह की कसम, आपने किसी गाड़ी वाले को देखा है, आपने किसी बंगले वाले को देखा है, आपने किसी इज्जत वाले को देखा है, आपने किसी पैसे रुपए वाले को देखा है, आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं ना, ये उसके हक में की जाने वाली आपकी दुआ बाद में कबूल होगी, आपके हक में अल्लाह इस दुआ के बदले कई गुना ज्यादा पहले कबूल कर लेगा। करो तो सही यार, हसद वाले जुंगल से बाहर निकलो तो सही। ये शैतान ने हमें इस तरह बरगला के ऐसे जंजाल पूरे में फंसा के रख दिया, बदले में हमारे तमाम नेक अमाल खत्म। हसद है, अल्लाह की आयतों का इनकार करना है, रब से मुलाकात का इनकार करना है। ये 3 अमल अभी तक हमने साथ किए जो मेरे और आपके नेक अमलों को तबाह करने वाले। अल्लाह तआला के नाम सबको महफूज फरमाए। चौथा अमल जो मेरे और आप पे अल्लाह ना करे, जो इंसान के नेक अमाल को तबाह करके रख देते हैं, कल क़यामत को रब की नजर में उनकी कोई बुकत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं। वो ये है कि बंदा इस्लाम से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, इस्लाम को छोड़ के कुफर को पसंद कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब्बुल आलमीन ने जो कुरान उतारा है ना, उस कुरान के अंदर रब्बुल आलमीन ने उसूल बयान किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आज अगर मैं और आप या क़यामत तक के आने वाले लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, तो एक ही मजहब है, अब एक ही मजहब है, एक ही रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है? इस्लाम का रास्ता। वो ट्रैक कौन सा है? वो इस्लाम का ट्रैक है। और उस इस्लाम के ट्रैक और रास्ते पर आने के बाद वो इस्लाम हमें बताता है कि अब तू एक हदूद अरबा के अंदर आ गया है, अब तो एक बाउंड्री लाइन के अंदर आ गया है। अब तेरी मनमानी नहीं, अब तेरे उसूल नहीं, अब तेरी मर्जी नहीं, अब तेरी नेक निजती नहीं, अब तेरी फिक्र और सोच नहीं, अब मर्जी चलेगी तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी चलेगी। बात समझ आ गई? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही एक वाहिद इस्लाम और मजहब है कि जो अब कामयाबी और कामरानी का रास्ता है। कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पर रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और अगर दीन को अपनाओगे ये सोच करके कामयाब हो जाओगे, नहीं, फलन युक़बल मिनहु, अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। ईसाइयत को कबूल कर लो, यहूदियत को कबूल कर लो, हिंदू को कबूल कर लो, जो मर्जी मान जाओ, इस्लाम को छोड़ के आग के पुजारी मान जाओ, सूरज के पुजारी मान जाओ, चांद की पूजा करने वाले मान जाओ, और सितारों को पूजने वाले मान जाओ, पानियों को पूजने वाले मान जाओ, पत्थरों को पूजने वाले मान जाओ, कब्रों को पूजने वाले मान जाओ, जिंदा इंसानों को या मुर्दा को पूजने वाले मान जाओ, या मूर्तियों को पूजने वाले मान जाओ, जो मर्जी कर लो। अगर दीन इस्लाम को छोड़कर
کوئی اور راستہ اپنایا فلن يقبل منه اللہ رب العالمین اس کو قبول ہی نہیں کرے گا وهو في الاخرة من الخاسرین اور کل قیامت کو یہ انسان صرف اور صرف خسارے کا سامنا کرے گا نقصان اٹھائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے حضرات ایک اور عمل جو انسان کے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرے لیکن اس میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرائے غیر اللہ کو شامل کرے اس کے اندر غیر اللہ کو اس کے اندر شامل کرے غیر اللہ کون ہے بس ہلکی سی بات اشارتاً سمجھا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں غیر اللہ کون ہے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی ہستی کس کی ہے سارے بولیں ایمان ہے ہمیں ایمان ہے نا اس بات پر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کیا کہتے ہیں مطلب اس کا کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ میری سوچ سے بڑا میرے باپ سے بڑا میرے دادے سے بڑا میرے خاندان سے بڑا میرے حسب و نسب سے بڑا میری عزت سے بڑا میرے مال و متا سے بڑا میرے کاروبار سے بڑا میرے اس پورے خاندان کیا اس پوری کائنات میں جتنے بھی عزت والے لوگ ہیں سارے عزت مآب لوگوں سے بولیں سب سے بڑا زمین و آسمان کا اور زمین و آسمان میں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس میں تمام تر مخلوقات کا خالق کون ہے سب سے بڑا ہے اب یہ بات سمجھ لگ گئی اللہ کے بعد میرا اور آپ کا ایمان محبت کے ساتھ اس کا جواب دیجیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کون ہے محمد الرسول اللہ میرا اور آپ کا ایمان ہے نا کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں ہمارا تن من دھن قربان ان کی عزت پر ان کی شان پر کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں اللہ ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق دے دے لیجیے آمین نہیں کہنی اللہ ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت دے دے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری دے دے اللہ صرف باتوں کی حد تک نہیں عملی نمونہ ہمیں پیش کرنے کی توفیق دے دے حضرات اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسے ہی ہے اب اس بات کو میں اور آپ جان چکے اب اس بات کو سمجھیں غیر اللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے قیامت کے آنے تک آخری انسان تک اللہ تعالیٰ کی ہستی سے لے کے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس کے بعد قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کون ہیں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی قسم کوئی شک نہیں ہے یہ سارے کے سارے غیر اللہ جس میں تمام انبیاء کے شاگردان تمام انبیاء کے اصحاب تابعین تبع تابعین محدثین ائمہ احادیث اور قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی ان میں عزت مآب سے بڑے بڑے عزت مآب لوگ ہیں لیکن اللہ کی عزت سے بڑی کوئی عزت نہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ساری کی ساری عزتیں کس کی ہیں غیر اللہ کی سمجھ لگ گئی اللہ کی ہستی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے غیر اللہ ہیں اب میں جانور ذبح کروں 10 محرم اور 10 محرم کے لوگ کیا کرتے ہیں کس کے نام کی نیازیں باندھتے ہیں بولو امام حسین کے نام کی نا پورا سال تو میں بھی یاد نہیں آیا اور 10 محرم کو میرا ایمان جڑا نا ایڈا کو ہائی لیول ہو گیا میں کہ نہیں جی میں 10 محرم تے یا 9 محرم تے دے گا نہ دیتی تو خاندان کی کہیں گے میں اللہ کے نام کی دے رہا ہوں میں کس کے نام کی دے رہا ہوں لیکن وہ وقت کون سا ہے یہودی ان کی ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا تھا یا ان کی مطابقت کرنے کا حکم دیا گیا تھا خالف الیہود والنصارى یہودیوں نصارہ یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرو وہ اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں تم اپنی مونچھوں کو کٹواؤ وہ داڑھیوں کو کٹواتے ہیں تم اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ کس کی بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو یہودیوں کی مخالفت کرو عیسائیوں کی مخالفت کرو آج ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو کتنا مانا یہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں انسان اپنے نفس کا پجاری ہے سب سے بڑا جب انسان اپنے نفس کے پیچھے لگتا ہے نا یہ بھی شرک ہے جب رب کی بات کے مقابلے میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں میرا ضمیر آگے آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات پیچھے رہ جائے یہ بھی شرک ہے کبھی تصور کریں کبھی شرک کی ڈیفینیشن کو پڑھ کے دیکھیں
शिरक सिर्फ यही नहीं, गैरुल्लाह के सामने जाके माथे को टका दें, गैरुल्लाह के नाम पे जानवरों को ज़िबा करें, गैरुल्लाह के नाम पर दूध की सबीलें लगा दें, शरबत की सबीलें लगा दें, गैरुल्लाह के नाम पर चादर चढ़ाएं, सिर्फ यही शिरक नहीं। कब्रों पर मुजावर बन के बैठ जाना, सिर्फ यही शिरक नहीं। इंसान अपने नफ्स को तरजीह दे और अल्लाह और उसके रसूल की बात को पीछे कर दे, उनको कोई अहमियत न दे, इससे बड़ा शिरक और कोई नहीं। और जो इंसान शिरक करता है, कुरान ने उसूल बयान किया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, इंसान जानी है अल्लाह माफ कर देगा, इंसान बदकार है अल्लाह माफ कर देगा, इंसान नमाज का चोर है अल्लाह माफ कर देगा, इंसान ने और जितने भी गुनाह किए हैं वो खालिक है, माफ करने वाला है। लेकिन उसी खालिक ने अपने कुरान के अंदर अपने कलिमात इस अंदाज में बयान किए, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही। दुनिया से एक औरत दूसरी औरत को सौगंध के तौर पर बर्दाश्त नहीं करती, रब अपना शरीक कैसे बर्दाश्त करे? रब अपना शरीक कैसे बर्दाश्त करे? खिला अल्लाह रहा है, पिला अल्लाह रहा है, सुला अल्लाह रहा है, जगा अल्लाह रहा है, चला अल्लाह रहा है, तुम्हें हर तरह की नेमतों से नवाज अल्लाह रहा है, लेकिन तू अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय, अल्लाह की तारीफें करने की बजाय, औलाद दी अल्लाह ने, खुशियां दी अल्लाह ने, नेमतें दी अल्लाह ने, वहां पे चाहिए तो ये था कि सजदा शुक्र अदा करते हुए तुझे मौत आ जाए, तेरा सर ना उठे, लेकिन जहां पे रब का शुक्र अदा करना था वहां पे तूने सबका शुक्र अदा किया, नहीं शुक्र अदा किया तो उस रब का नहीं किया। कुरान की आयतों का कुफर है कि नहीं? फिर ईमान से बताइएगा, कुफर है कि नहीं? हजरत ये वो अमल हैं जो इंसान के बड़े बड़े नेक अमलों को तबाह बर्बाद कर देने वाले। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको ऐसे छोटे बड़े जितने भी गुनाह हैं, जितने भी अमल हैं कि जिनके करने की वजह से हमारी पिछली जिंदगी के दीगर जितने भी नेकी के काम हैं सारे के सारे अमलों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अल्लाह मुझे और आपको उन अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।